دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کی وفاق میں گورنمنٹ رہ چکی ہے. کے پی میں آپ چلے جائیں وہاں سچویشن کچھ اور ہے. پنجاب میں آپ چلے جائیں وہاں سچویشن کچھ اور ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں قدیر احمد وائس آف پاکستان سے. اس وقت ہم موجود ہیں UC7 بلال کالونی میں. جو UC32 کے سابقہ چیئرمین ہیں عبدالرحمن صاحب، ان سے آج ہم کچھ سوالات پارٹی کے حوالے سے کچھ سوالات کریں گے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. یہ بتائیں آپ نے اپنا گزشتہ دور میں اس علاقے کے لیے کیا کیا ہے جس کی بنیاد پر آپ کو عوام دوبارہ منتخب کرے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ایک عام آدمی جو ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں وائس آف پاکستان کا، جن کی جو ہے ایک عام آدمی کی آواز ہم تک اور ہماری آواز جو ہے عام آدمی تک پہنچاتا ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس علاقے کے اندر، کیونکہ آپ نے بات علاقے کی ہے، اس علاقے کے اندر آج تک کوئی بھی ایسا نمائندہ نہیں آتا جس میں انسانیت، خلوص اور اخلاق ہو. اور الحمدللہ اس علاقے کو سب سے بڑی چیز ہم نے اخلاق، خلوص اور اچھی نیت دی ہے، جس کی وجہ سے میں یہ سوچتا ہوں کہ لوگ انشاءاللہ دوبارہ ہمیں ووٹ دیں گے. یہ بتائیں کہ نوجوان نسل بحرہ روی کا شکار ہے، ان کے لیے آپ نے کیا پلان کر رکھا ہے جس سے وہ اس نشے کے لعنت سے بچ سکے اور چوری ڈکیتی سے بچ سکے؟ سب سے پہلی چیز تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے کھلاڑی ہیں، اور جو سوچ ہمارے لیڈر عمران خان کی ہے وہی سوچ جو ہے وہ ہم میں ہے. سب سے پہلے کام تو ہم نے یہ کیا کہ علاقے کے اندر گراؤنڈ بنائیں، پارکس بنائیں، اور الحمدللہ ہمارے MNA فہیم خان کی بدولت جو ہے وہ پارک اور گراؤنڈ جو ہیں ان پہ کام چل بھی رہا ہے، اور کافی سارے پارک جو ہے وہ کمپلیٹ بھی ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہماری سوچ یہ ہے کہ مزید اگر علاقے کے لوگوں نے ہمیں منتخب کیا، ووٹ دیا اور اس علاقے کی نمائندگی ہمیں دی، تو لائبریری ہو گئی، گورنمنٹ اسکولز کی جو سچویشن ہے، جو اس وقت جو ایک کنڈرات کا منظر پیش کرے جس میں بینچیں بندی ہوئی آپ لوگوں کو نظر آتی ہے، وہاں بہترین ایجوکیشن دینا اور اچھی لائبریریز بنانا، نوجوانوں کو بہترین تعلیم دینا، انشاءاللہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے منشور میں شامل ہے. اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ نوجوانوں پہ خصوصی توجہ اس لیے بھی دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا نعرہ جو ہے وہ نوجوان کا ہے، نوجوان کی سوچ ہے، نئی سوچ ہے، نئی نسل کی سوچ ہے. اور یہ نئی سوچ، نئی نسل کی سوچ جو ہے اسی کو کہتے ہیں نیا پاکستان. اور انشاءاللہ اس نئے پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ نئی نسل اور نوجوانوں سے رکھی جائے گی. اور پاکستان کے جو اس وقت جو حالات ہیں وہ نوجوانوں اور نئی نسل کی سوچ سے رکھی جائے گی. آپ کے مخالفین نے گزشتہ دنوں ایک نجی چینل پہ ایک انٹرویو دیا، اس میں آپ پر الزام لگایا کہ آپ کی جماعت منشیات فروشوں کی، ڈکیتوں کی، جو چوری ڈکیتی کرتے ہیں ان کی سرپرستی کرتی ہے. اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ آپ اس کی تصدیق کریں. کے پی میں آپ چلے جائیں وہاں سچویشن کچھ اور ہے. پنجاب میں آپ چلے جائیں وہاں سچویشن کچھ اور ہے. دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کی وفاق میں گورنمنٹ رہ چکی ہے. کے پی میں آپ چلے جائیں وہاں سچویشن کچھ اور ہے. پنجاب میں آپ چلے جائیں وہاں سچویشن کچھ اور ہے. لیکن اگر سندھ کی آپ بات کرتے ہیں تو 18 کے آئین کے بعد جو ہے وہ ان کے اختیارات وفاق کے ساتھ نہیں بلکہ صوبے کے ساتھ ہوتی ہے. اور صوبے میں جو گورنمنٹ ہے وہ پاکستان پیپل پارٹی کی ہے. یہاں SHO سے لے کر ایک IG تک، یہاں رینجرز تک جتنی بھی تعیناتیاں ہوتی ہے وہ صوبے کی گورنمنٹ کے صلاح مشورے کے ساتھ ہوتی ہے. اور وہ جس قسم کی حکومت یا جس قسم کی گورنمنٹ یا جس قسم کی نمائندگی چاہتے ہیں ان کو اسی طریقے سے ملتی ہے. لیکن اگر سندھ کی آپ بات کرتے ہیں تو 18 کے آئین کے بعد جو ہے وہ ان کے اختیارات وفاق کے ساتھ نہیں بلکہ صوبے کے ساتھ ہوتی ہے. اور صوبے میں جو گورنمنٹ ہے وہ پاکستان پیپل پارٹی کی ہے. یہاں SHO سے لے کر ایک IG تک، یہاں رینجرز تک جتنی بھی تعیناتیاں ہوتی ہے وہ صوبے کی گورنمنٹ کے صلاح مشورے کے ساتھ ہوتی ہے. اور وہ جس قسم کی حکومت یا جس قسم کی گورنمنٹ یا جس قسم کی نمائندگی چاہتے ہیں ان کو اسی طریقے سے ملتی ہے. تو جو الزام تراشیاں ہوتی رہتی ہے، لیکن سوال کرنے والے پہ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ یہ سیاسی نابالغ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک MNA ایک MP منتخب ہونے کے بعد اپنے فیصلے کر سکتا ہے. تو یہ ان کی غلط سوچ ہے. اور یہ سیاسی نابالغ اس لیے بھی ہیں کہ یہ الیکشن سے 1 مہینے پہلے نکلتے ہیں اور 1 مہینے بعد یہ واپس اپنے بلوں کے اندر گھس جاتے ہیں. تو ان کو
سیاست کے بارے میں یا اپنے صوبے کے بارے میں ان کو کوئی علم ہی نہیں ہے، تو اس لیے ہم ان کو وڈیرے اور پٹواری کہتے ہیں۔ 18ویں ترمیم کے بعد آپ جیسے کہ کہتے ہیں اختیارات صوبائی حکومت کو منتقل ہوتے ہیں، آپ اس کے باوجود الیکشن لڑ رہے ہیں، تو اگر آپ منتخب ہوتے ہیں، فنڈ نہیں ملیں گے، پھر آپ عوام کے لیے کیا کام کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف صرف خدمت پر یقین رکھتی ہے، نہ تو ہم جھوٹے وعدے کرتے ہیں، نہ ہم جھوٹے دعوے کرتے ہیں، اور انشاءاللہ سابقہ دور میں بھی میں جب چیئرمین بنا تو یہاں پیپل پارٹی کی حکومت تھی، یا متحدہ کا میئر تھا اور اپوزیشن پیپل پارٹی کی تھی، لیکن الحمدللہ اس یو سی کے اندر، یو سی 7 سابقہ یو سی 32 کے اندر لاتعداد سیوریج لائنیں ہم نے ڈالی۔ صوبہ سندھ کے اندر سب سے بڑی چیز ہے کرپشن، رشوت خوری، اور جب تک رشوت خوری صوبہ سندھ کے اندر موجود ہے، تب تک اگر کوئی وہ لوگ جو خدمت پر یقین رکھتے، جب وہ منتخب ہوتے ہیں تو وہ حلق میں ہاتھ ڈال کر اپنے کام نکلوا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے نوجوان قیادت ہیں، اور وہ اپنی خدمت اور اپنے علاقے کے مسائل جو ہے وہ لڑ جگل کر اپنے مسائل کو کسی بھی کی طریقے سے جو ہے وہ حل کرانے کی طاقت رکھتے ہیں، کیونکہ ہم عمران خان کے نمائندے ہیں، ہم عمران خان کے ٹائیگر ہیں، اور عمران خان جو کہ اس دنیا کا لیڈر ہے، پوری دنیا کا لیڈر بنا ہوا ہے، تو ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنے علاقے کو مسائل کو حل کرانے کی پوری کوشش کریں، اور انشاءاللہ یہ بتائیں، کچھ مذہبی لوگ ہیں وہ آپ پر ایک الزام عمران خان پہ لگاتے ہیں کہ وہ جوش خطابت میں ہوش گوا بیٹھتے ہیں اور توہین رسالت بھی کر بیٹھتے ہیں، اس میں کتنی صداقت ہے؟ آپ اس کی کیا وضاحت دیں؟ آپ دیکھیں، عمران خان ہماری طرح ایک عام آدمی ہے، ایک انسان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی کچرا پھینکا گیا، اس نے بھی جب اسلام کی، دین کی بات کی تو لوگوں نے مختلف طریقوں سے جو ہے وہ طنز کیے، مختلف طریقوں کے الزامات لگائیں۔ آج اگر عمران خان کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں، وہ تو ایک عام انسان ہے، یہ کوئی نارملی بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بہت ہی عجیب ہوا ہے، تو یہ عام بات ہے۔ اور جب لوگ، ایک عام آدمی اسلام کی، دین کی اور مسلمان کی بات کرتا ہے، تو جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو مذہب کے نام پر، جو مذہب کاٹ کھیلتے ہیں، جو مذہب کے نام پر الیکشن لڑتے ہیں، جو مذہب کے نام پر ووٹ لیتے ہیں، تو ان کے پیٹ میں تو درد ہوگا۔ آج سے پہلے جب عمران خان کی حکومت وفاق میں تھی تو انہی مذہبی تنظیموں نے اسلام آباد تک دھرنے دیے تھے۔ آج 260 روپے کا لیٹر پیٹرول ہے تو وہ کہاں مرے ہوئے ہیں؟ وہ کون سی لسی پی کے سوئے ہوئے ہیں؟ جو کروڑوں کی لسی پیتے تھے، آج الحمدللہ وہ انہی کروڑوں کی لسی پی کے سوئے ہوئے ہیں۔ آج ان کو کوئی مہنگائی کسی بھی قسم کی اس ملک کے عام آدمی کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے وہ ان کو نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن عمران خان کی حکومت میں جو چیز 50% پہ تھی، یعنی آج جو چیز 300 روپے کلو ہے وہ اس ٹائم 150 روپے تھی، لیکن یہ لوگ جاگے ہوئے تھے۔ آج 300 پہ یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، ان کو نہ مہنگائی نظر آتی ہے، نہ ظلم نظر آتا ہے، نہ کوئی زیادتی نظر آتی ہے، کیونکہ اس وقت یہ مذہبی تنظیمیں اس ملک کے اوپر مسلط ہو چکے ہیں، اس ناکارہ اور نااہل حکمرانوں کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آج سے پہلے کہتے تھے کہ ایک دوسرے کا پیٹ پاڑ کر یہ ساری چیزیں نکالیں گے، آج سب ایک ساتھ ہے، ایک پلیٹ فارم پہ 12-13 پارٹیاں سب ایک ساتھ ہیں، اور عمران خان واحد وہ لیڈر ہیں جو اکیلا اس ملک کے لیے، اس ملک کے عام آدمی کے لیے اور غریب لوگوں کے لیے لڑ رہا ہے، اور انشاءاللہ سرخرو بھی وہی ہوگا، کیونکہ وہ حق پر ہے، وہ حق بات کرتا ہے، وہ سچ کہتا ہے اور سچ کے لیے کھڑا ہے۔ جی، یہ تھے عبدالرحمن صاحب ہمارے ساتھ، جو UC 7 کے چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف سے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، قدیر احمد کو، وائس آف پاکستان سے۔ اللہ حافظ۔